کے اندر دونوں طاقتیں، کھینچ جانے کی بھی اور بھاگ جانے کی بھی۔ اگر بھاگنے کی طاقت نہ ہوتی تو ففروا الی اللہ نازل نہ کرتا، ظلم ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں نازل فرما دیا کہ جب غیر اللہ تم کو کھینچے ففروا الی اللہ، تو بھاگ کر تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اگر بھاگنے کی طاقت نہ ہو تو بولو ظلم ہوتا ہے نہیں؟ کیوں صاحب؟ کسی میں بھاگنے کی طاقت نہیں ہے، کسی کا بچہ بیمار پڑا ہوا ہے اور ٹائیفائڈ ہے، 40 دن سے بخار ہے، بھاگ نہیں سکتا، اتنے میں بھیڑیا آ گیا۔ بابا کہتا ہے ابا وہ بیٹے بھاگ کے آ جا میرے پاس، تو بیٹا کہتا ہے ابا آپ کو معلوم ہے کہ میں اٹھ نہیں سکتا ہوں، کیا یہ آپ کا حکم ظلم پر مبنی نہیں ہے؟ لہذا اگر ہمارے اندر گناہوں سے بھاگنے کی طاقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی آیت نازل نہ فرماتے، ارحم الراحمین ہوتے ہیں۔ لہذا یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ہم میں طاقت فرار ہے، لیکن ہم خباثت تباہ سے قرار پکڑے رہتے ہیں، یعنی ٹھہرے رہتے ہیں گناہوں کے مرکز پر، گناہوں کی جگہ پر ہم خود ٹھہر کر کے اور مزے لیتے ہیں۔ جہاں فرار کا حکم ہے وہاں ہم نے فا پر ایک نقطہ بڑھا کر آپ بنا دیا اس کو، قرار مانے ٹھہرنا۔ جہاں فرار کا حکم تھا ہم نقطہ اضافہ کرتے ہیں، اس آیت میں ہم تحریف کرتے ہیں عملاً تحریر نہیں کہ آپ قرآن میں بڑھا دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر بتائیے آپ کہ ہم وہاں ایک نقطہ بڑھاتے ہیں، یعنی نظر اچانک پڑ گئی، نظر نیچے گراتے ہیں یا تھوڑی دیر اس کو دیکھتے ہیں، اگر ایک سیکنڈ بھی دیکھتے ہیں ٹھہر کر کے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی صاحب کی مخالفت اور پھر وہ اللہ پر عمل نہیں کیا، ہم نے فرار کے بجائے قرار پکڑ لیا، ایک نقطہ کا اضافے کا مجرم ہو گیا کہ نہیں؟